اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو 3 عذاب دنیا والوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ دیکھو جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، بے وقوف لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ اور مسلمانوں کا خون چوسنے والے، انسانیت کے دشمن، ایسے لوگ جو ہیں نا وہ حکمراں بن جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، بڑی بڑی بیماریاں، ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج تلاش کرنا لوگوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، حکیموں اور طبیبوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اب آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ہم اور آپ غور کریں، ہائے ہائے، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے اس نے کیا کر دیا، ارے اس نے سروے کا حکم دے دیا، اس نے یہ بول دیا، ارے اس نے یہ بول دیا، ارے مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے گھبرانے کے بجائے ہمیں تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دینا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے وہ سارے کام کیے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کو منایا جائے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایسے مشکل جو حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، کیا ہم لوگوں نے رات کو تہجد پڑھنا شروع کی ہے؟ کیا ہم لوگوں نے رات میں تہجد میں جا کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، حالات نہیں بدل سکتے، حالات کو لانے والا بھی اللہ ہے اور حالات کو بدلنے والا بھی اللہ ہے، دلوں کو پلٹنے والا بھی اللہ ہے، ظالم کو نیست و نابود کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حالات تبھی بدل سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور اللہ کے سامنے رونا شروع کریں، رات میں آدھا پون گھنٹہ اللہ کے سامنے دعاؤں میں گزاریں اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو قابل بنائیں، علم سیکھیں، علم دین بھی سیکھیں اور دنیا کا علم بھی سیکھیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ اب مدرسوں کا سروے کا جو حکم دیا گیا ہے تو لوگ بہت پریشان ہیں، اب مدرسوں کا سروے ہوگا۔ حالانکہ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی مذہبی سنستھان ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، سب کا سروے ہونا چاہیے تھا، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر اس طرح کے جو کبھی کچھ جو بھی آتا ہے تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، گھنٹوں چوپال لگا کر آپس میں گپے لڑاتے رہیں گے، بحث کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھانے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں۔ جتنی شدت کے ساتھ مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ مدرسوں کے بارے میں جو باتیں چلتی ہیں کہ مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہ اور وہ، تو جتنی شدت کے ساتھ سامنے والے لوگ جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر ہم سب لوگ جانتے ہیں، میں خود مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسوں کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، ظالم کے خلاف لڑنا ہے۔ مدرسے کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت رکھنی ہے، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ چاہے تمہارے منہ کا لقمہ نکل جائے، تم بھوکے رہ لو لیکن ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو کھلاؤ، ماں باپ کی خواہشوں کو پورا کرو، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنو۔ مدرسے کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب استاد آگے چل رہا ہو تو اسٹوڈنٹ کو پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے۔ کتابوں کا ادب سکھایا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سب لوگ جانتے ہیں، ساری کوئی یہ چھپی باتیں نہیں ہیں، کورونا کے ٹائم میں جب لوگ اپنے ماں باپ سے بھی دور بھاگنے لگے، اپنی اولاد سے دور بھاگنے لگے، ہے نا، باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد بھاگ رہی ہے، کاندھا دینے کو تیار نہیں ہے، چتا جلانے کو تیار نہیں ہے، اس ماحول میں مسلمانوں نے ہزاروں لوگوں کی لاشوں کو
چتا تک پہنچایا اور کفن دفن ان کا کیا، ان کی لاش کو شمشان گھاٹ تک پہنچایا، جب اپنی اولاد دور بھاگ رہی تھی اس وقت مسلمانوں نے کیا کام کیا ہے۔ کورونا کے ٹائم میں جب لوگ خود لوگوں کے کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، اس وقت مسلمانوں نے اپنے کھانے کا، اپنا منہ کا لقمہ دوسروں کو کھلایا ہے، دنیا جانتی ہے۔ اور اس ملک کے لیے مسلمانوں نے خاص طور پر مدرسے کے پڑھنے والے جو طلبہ ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے، آپ جنگ آزادی کی جب ہسٹری پڑھیں گے نا، 1857 1947 تک کیا کیا ہوا، تو مدرسے میں پڑھنے والے لوگ آپ کو اتنے زیادہ ملیں گے جنہوں نے اپنی گردنیں اس ملک کے لیے کٹا دی، اس ملک کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ اس ہندوستان کی مٹی کو علماء نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے، ہزاروں علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی ہیں۔ مدرسوں کا بہت اہم رول اس ملک کو آزاد کرانے میں رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی جو پردہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کو اجاگر کرنا اور ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو صحیح بات بتانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دیکھو، جانوروں پر ظلم مت کرو۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، بھوکی وہ بلی مر گئی۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، اساتذہ سے محبت رکھو، غریبوں کی مدد کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھو، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ تو آپ حدیثیں پڑھ لو، لوگوں تک حدیث کی تعلیم پہنچاؤ، جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم دنیا والوں تک پہنچ سکتی ہے، کوشش کرو آپ۔ اور سروے ہو رہے ہیں تو پہلے تو سروے نہیں ہونا چاہیے تھے، ہوتے تو سب کے ہوتے، لیکن پھر بھی اگر سروے ہو رہے ہیں تو سروے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنی پوری کرو، آپ اپنے ڈاکیومنٹس پورے کرو، اور سروے کرنے کے لیے جو ادھیکاری آئے ان کی ریسپیکٹ کرو، ادب کے ساتھ ان کو بٹھاؤ، ان کو بھی اس وقت بھی آپ دعوت دے سکتے ہو، اسلام کے بارے میں بتاؤ، مدرسے کے بارے میں بتاؤ، مدرسے میں کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان کو دکھاؤ، کیا پتہ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دے دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط اور اسباب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ رات میں اللہ کے سامنے رو اور دن میں اسباب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ، آپ ایجوکیشن میں آگے بڑھو اور اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، پیسے میں بھی مضبوط بناؤ، علم میں بھی مضبوط بناؤ، اور اس دنیا کے اندر کامیابی کے جتنے بھی راستے ہیں ان سارے راستوں پر اپنی پکڑ بناؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو موقع ہے یہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔